طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے میرے علم میں نہیں ہے. ظاہر 30 بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا، تو رکھنا ہے تو 2 دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو. بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. ماشاءاللہ بالکل صحیح. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ. بہترین بات کی انجینئر صاحب. اب خلا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عورت بھی جب چاہے خلا لے سکتی ہے. آگے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور آیت پڑھ رہے ہیں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ غور سے ترجمہ سنیے گا آپ. یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ ہے جی خلا کی آیت جو انجینئر صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ ترجمہ بھی غلط کیا. پتہ نہیں کیوں غلط ترجمہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. دعویٰ کیا ہے انجینئر صاحب کا آپ پہلے سن لیں، پھر میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دے، نہ عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں داماد کے لیے، اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں. اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا، تم کہتے بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس پہ جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرث علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے. وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتہ ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو.
تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے. ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں ابھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا وہ. تو اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے علمی دلائل کی طرف جو وہ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں. تو ذرا ہم سنتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو. بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان، بالکل ٹھیک تلاوت کی کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انجینئر صاحب نے بھی آیت تلاوت کی ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیوی کو جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لے لو. بالکل انجینئر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ. ایک صورت میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، یعنی نکاح ختم ہونے کے باوجود ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے. اور وہ کب جائز ہے، الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ، میاں بیوی کو خوف ہو کہ اب وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، یعنی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، وہ دونوں کو خوف ہو. یک طرفہ خوف کا قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جج صاحب کو خوف ہو یا صرف بیوی کو خوف ہو. اگر صرف جج کا خوف معتبر ہوتا تو پھر اس آیت کا مطلب ہوتا کہ جج کو اگر خوف ہے تو وہ علیحدگی کروا سکتا ہے، پھر تو بیوی راضی نہ بھی ہوتی تو جج علیحدگی کروا سکتا. یعنی جج میاں بیوی کورٹ میں جائیں گے اور جج کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں نہیں رہ سکتے، لے بھائی یہ لو خلا کی ڈگری. عورت کہے گی میں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، جج کہے گا نہیں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے خوف ہوگا تو میں تم دونوں کو علیحدہ کر سکتا ہوں. ظاہر ہے انجینئر بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان یخافا، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو خوف ہے کہ اب ہم نہیں رہ سکتے. خوف کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بیوی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، یہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے، شوہر کو لگا کہ بھئی یہ گڑبڑ کر رہی ہے، نہیں رہنا چاہتی، کسی قیمت پہ میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی. تو اللہ کہتے ہیں جب دونوں کو اس بات کا خوف ہوگا تو فلا جناح علیہما. یہاں انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، اب آپ یہ آیت دوبارہ سن لیں انجینئر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے رقم لینے میں، بلکہ رقم دینے میں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں میاں اور بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی سے رقم لے لے اور اس کی جان چھوڑ دے. یعنی بیوی پر رقم دینے میں اور جان چھڑوانے میں کوئی گناہ نہیں، اور شوہر پر رقم لے کر اس کی جان چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. ان دونوں پر عدالت کہاں سے بیچ میں آ گئی، یہاں پہ یک طرفہ خلا یہاں کہاں سے ثابت ہو گیا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے کین لے کر آتے ہیں، گورنمنٹ آف سعودیہ نے کہا ہے ناٹ فار سیل، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. اب میں آیا یہاں 8-10 ڈبے لے آیا اٹھا کے، لوگ مجھ سے ڈبہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی دو. میں کیا کہتا ہوں یار یہ تو بیچنے پر پابندی ہے، لیکن بھائی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، اب یہ بندہ مجھ سے چپک گیا ہے کہ یہ زمزم کا ڈبہ مجھے ہی دو. تو میں کہتا ہوں یار جتنا میرا خرچ ہوا ہے کم از کم میں اتنی رقم تو واپس لے لوں نا.
جو میرا اور خرچہ ہے میں فری میں بانٹنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں, میں بیچ نہیں رہا, میں